الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، ہمارا سلسلہ فضائل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری ہے۔ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج اس سلسلہ کی 5ویں نشست ہے۔ اس نشست کے اندر بھی ہم صحیح الاسناد فضائل جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کتب احادیث کے اندر آئے ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب الطبقات، لکھنے والے چوٹی کے محدث الحسین بن محمد الحرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین ذی وقار یہ کتاب بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ محدث الحسین بن محمد الحرانی رحمۃ اللہ علیہ سامعین ذی وقار استاد ہیں امام ابن حبان اور امام ابن عدی جیسے چوٹی کے محدثین کے، جلیل القدر محدث ہیں، جن کی کتاب سے یہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے روایت فرماتے ہیں۔ ان عائشہ قالت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنۃ حتی انی لأتمنى ان یزید اللہ عز وجل معاویۃ من اموری فی امورہ، کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فتنہ کے زمانہ میں فرمایا کرتی تھی، اے اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ کو لگا دے۔ محدث حسین بن محمد رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا دعا فرمایا کرتی تھی کہ اے اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا دے۔ سامعین ذی وقار، کتنی بڑی شان ہے امیر معاویہ کی کہ اما عائشہ صدیقہ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ اے اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ کی عمر کو لگا دے۔ سامعین ذی وقار، یہ تھا میرا پہلا حوالہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے السنہ، محدث ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین ذی وقار یہ کتاب مصر کے شہر قاہرہ سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر اول ہے اور روایت کا نمبر ہے 677، جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اور اسی روایت کو امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور مصنف کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 453 ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 327 کے اوپر اس کو نقل کیا ہے۔ اب میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان پڑھنے لگا ہوں، جو کہ چچا زاد بھائی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آقا کریم کے چچا حضرت سیدنا عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ یقول فرماتے ہیں، ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے زیادہ حکمرانی کا حقدار کسی کو نہیں دیکھا۔ دوبارہ سنیے گا، میں پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے زیادہ حکمرانی کا حقدار کسی کو نہیں دیکھا۔ الحمدللہ، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کو محدث ابو بکر الخلال رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اب میرا اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیر و اعلام نبلا، یہ بیروت لبنان کی چھپی ہے، لکھنے والے ہیں امام شمس الدین ذہبی، امام شمس الدین ذہبی، امام جرح و تعدیل، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، 4 جلد ہے سامعین ذی وقار، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 139، بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے۔
اب میں امام حسن مجتبی کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ وہ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کیوں فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ الْأُمَّةِ، فرماتے ہیں میں نے معاویہ کی بیعت اس لیے کی کہ میں نے امت کی بھلائی اس کے اندر دیکھی، امت کی بہتری میں نے اس کے اندر دیکھی، اس لیے میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ کیا کی، صلح کی۔ فرماتے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَيَانَ مُعَاوِيَةَ، اسی وجہ سے ہم نے امیر معاویہ کی بیعت کی ہے، امت کی بھلائی کی خاطر۔ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں، اور سامعین ذی وقار اسی بات کو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المصنف، یہ بھی ہے امام ابن ابی شیبہ کی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 256 ہے۔ امام ابن ابی شیبہ بھی اس بیعت کو نقل فرماتے ہیں جو کہ حضرت امیر معاویہ کی حضرت امام حسن مجتبی نے کی۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ، یہ سند ہے اور الحمدللہ یہ سند بالکل صحیح ہے اور متصل بھی ہے۔ فرماتے ہیں فلما دخل الحسن فی بیعت معاویہ، فرماتے ہیں جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، پھر آگے طویل واقعہ نقل فرماتے ہیں بیعت کا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ۔ سامعین ذی وقار یہ تو تھے حوالے اہل سنت کی کتب کے، اب میں آپ کے سامنے چند ایک حوالہ جات شیعہ کتب سے بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ کالا کیلا کی گنجائش نہ رہے اور یہ مسئلہ مضبوط ہو جائے کہ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح بھی کی اور آپ کی بیعت بھی فرمائی۔ اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، شیعہ مذہب کی چوٹی کی کتاب ہے حدیث کی، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، اور یہ چھپی ہوئی ہے ایران کے شہر قم کی، اور اس کی جلد نمبر 44 ہے، صفحہ نمبر ہے 267۔ ملا باقر مجلسی صحیح سند کے ساتھ نقل کرتا ہے فقال یا حسن، امام حسن سے کہا گیا قوم کے آپ کھڑے ہوں فبایع اور امیر معاویہ کی بیعت کریں۔ پھر آگے لکھتا ہے ثم قال للحسین، اور حضرت امام حسین سے کہا گیا قوم کے اب آپ کھڑے ہوں فبایع اور امیر معاویہ کی بیعت کریں۔ فقام فبایا، پس کھڑے ہوئے اور آپ نے بیعت فرمائی۔ فقام، پس آپ کھڑے ہوئے، فبایا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرمائی اور ان کے ساتھ صلح کی۔ سامعین ذی وقار یہ میں نے شیعہ کتاب سے پڑھا ہے، ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ امام حسن مجتبی اور امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادوں نے کیا کیا، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح بھی کی اور بیعت بھی ان کی فرمائی۔ اب میرا اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں پھر شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے التضحیۃ والرمز، لکھنے والے ہیں السید عبدالصائب ناصر آل نصر اللہ، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 314۔ شیعہ محدث کیا لکھتا ہے وَإِنَّهُمَا الْتَزَمَا بِهَذِهِ الْبَيْعَةِ، اور بیعت کے بعد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس بیعت کے اوپر قائم بھی رہے۔ کیا لکھتا ہے وَإِنَّهُمَا الْتَزَمَا بِهَذِهِ الْبَيْعَةِ، اس بیعت کے اوپر کیا رہے، قائم بھی رہے۔ پھر آگے لکھتا ہے إِلَىٰ أَنْ مَاتَ الْحَسَنُ مَسْمُومًا، یہاں تک کہ شہادت ہو گئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہر کے ساتھ۔ پھر آگے لکھتا ہے وَلَمْ يَنْقُضْهَا، اور نہ توڑا اس بیعت کو، اس صلح کو، الحسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد وفات اخیہ، اپنے بھائی کے وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد۔ دوبارہ سنیے گا، میں پڑھ دیتا ہوں وَإِنَّهُمَا، اور بے شک امام حسن اور حسین التزما دونوں قائم رہے بِهَذِهِ الْبَيْعَةِ، اس بیعت پر، إِلَىٰ أَنْ مَاتَ الْحَسَنُ مَسْمُومًا، یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی زہر کے ساتھ۔ پھر آگے لکھتا ہے
وَلَمْ يَنْقُضْهَا، اور نہ توڑا اس بیعت کو، الحسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، بعد وفات اخیہ، اپنے بھائی کی شہادت کے بعد، ان کے وصال با کمال کے بعد۔ پھر آگے لکھتا ہے یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال با کمال ہو گیا۔ اب میرا اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں پھر شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے المجالس الحسینیہ، اور یہ لکھنے والا ہے العلامہ الفقی محمد جواد، اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 28 ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا جانے لگے تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا تشریف لے کے جانے لگے تو کیا فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابی رسول کو، آپ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں فقال لہ الحسین، حضرت امام علی مقام نے ان سے فرمایا، یا جابر قد فعل ذلک اخی بامر اللہ تعالی ورسولہ، کہ امیر معاویہ کے ساتھ صلح اور بیعت جو میرے بھائی امام حسن نے کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ کی۔ دوبارہ سنیے گا، امام علی مقام امام حسین کا فرمان پڑھ رہا ہوں، المجالس الحسینیہ سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ کا چوٹی کا مجتہد العلامہ الفقی محمد جواد لکھ رہا ہے۔ کیا لکھ رہا ہے؟ امام حسین امام علی مقام کیا فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کو، فقال لہ الحسین یا جابر قد فعل ذلک اخی بامر اللہ تعالی ورسولہ، کہ میرے بھائی نے جو صلح اور بیعت کی امیر معاویہ کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ کی۔ وَأَنَا أَيْضًا أَفْعَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، اور میں جو کربلا جا رہا ہوں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سامعین ذی وقار کتنی بڑی شان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور شیعہ محدث لکھ رہا ہے، امام حسین کا فرمان لکھ رہا ہے کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی نے، امام حسن مجتبیٰ نے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ کی تھی۔ سامعین ذی وقار آج کی نشست کے اندر ہم نے 7 حوالہ جات پیش کیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست کے اندر مزید حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔